وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک کی ایک ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے علاج کروایا، اور ان کا اللہ رب العزت نے، حالانکہ وہ خود ڈاکٹر تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو میرے ذریعے سے شفا عطا کی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی پرابلمز بہت پرانی تھی، لیکن میں نے ان سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ 5 دن میں آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے میرے لفظوں کی لاج رکھی اور وہ 5 دن میں ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ پھر کچھ وقت گزرا تو جو لوگ ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں فیملیز جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، کئی دفعہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے اور پاکستان میں موجود اپنے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ یہ پلان کرتے ہیں کہ عمرہ کرنے جائیں، ادھر سے آپ لوگ عمرہ کرنے جاؤ، ادھر سے ہم آتے ہیں اور وہاں پر عمرہ بھی کریں گے اور آپس میں ملاقات بھی ہو جائے گی اور گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ دلوں کو ملاقات کرنے سے حوصلے اور آسرے بھی ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی فیملی، کچھ رشتہ داروں کے ساتھ، کچھ تعلق والوں کے ساتھ عمرے کا پلان کیا۔ عمرہ کرنے سے کوئی عمرے پر جانے سے 8 دن پہلے ہی وہ فیملی وہاں مکہ میں پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے جا کے عمرہ کیا، جنہوں نے پاکستان میں جانا تھا۔ وہاں عمرہ کرنے کے بعد ان کو ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں ایک خواب آئی۔ وہ خواب یہ آئی کہ ڈاکٹر صاحبہ بہت سخت بیمار ہیں اور ویل چیئر پر عمرہ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ابھی ینگ ہیں، یا تو ہو نہ کوئی بوڑھا انسان ہو تو اس کے بارے میں اس طرح، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ ینگ تھی ماشاءاللہ، اللہ ان کی صحت میں اور اتنی جوانی میں ان کا اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ اور ذکر، اذکار، نماز، تسبیح، قرآن اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ میں بہت متاثر ہوں ان سے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ پھر اللہ نے ایسے بندوں کے ساتھ ملا دیا جو وہ بھی اللہ کے ساتھ اور جوڑتے ہیں، کیونکہ اسلام شخصیت پرستی کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ اللہ والے تو آپ کا بازو پکڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، نہ کہ اپنے ساتھ۔ لیکن اہل خیر کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ کنیکشن میں رہنا، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خیر کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے خواب جب دیکھی وہ ڈاکٹر صاحبہ کو بتائی۔ ڈاکٹر صاحبہ عمرہ پر جانے سے 5-7 دن پہلے ہی ان کا کانفیڈنس لیول 0 پر آ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ انہوں نے عمرہ کیا ہے اور عمرے کے بعد وہ اللہ کے گھر میں ہے اور ان کو وہاں پر مکے میں یہ خواب آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرات موجود ہیں میری صحت کے ایشو کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ نیچے کو جانا شروع ہو گئی۔ یہ خواب سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، رات کا ٹائم تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے رشتہ داروں نے میرے بارے میں یہ خواب دیکھی اور میں دم کروانا چاہتی ہوں۔ تو دم اور کونسلنگ دونوں چیزیں کی جاتی ہیں، اور کونسلنگ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور کونسلنگ کے جو پہلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آپ اتنی زیادہ پاکیزگی کے ساتھ آپ کا میرے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہے۔ اگر آپ وہاں ویل چیئر پر عمرہ کرو گی، بیمار ہو کر جاؤ گی، تو یہ خبر سن کر تمہارا استاد مر نہیں جائے گا۔ میں مر نہیں جاؤں گا، یہ سارا کچھ ہو، میرے لیے تو یہ خبر بہت بری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یعنی کہ میں نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی ان جملوں میں کہ میرے لیے یہ کام اور ان کا بیماری سے بچنا اور اس سلسلے میں ان کا کانفیڈنس لیول کو سٹرونگ کرنا، یہ سب کچھ میں نے اس کو پرائیورٹی دی، ان کو یہ احساس دلایا۔ اور اس کے بعد اللہ کی کلام کا آدھا گھنٹہ ان پر پڑھائی کی۔ دوران پڑھائی 10 منٹ بعد اور ڈاکٹر صاحبہ 20 منٹ بعد اور آدھے گھنٹے بعد اور وہ کرتے کرتے ان کا کانفیڈنس لیول وہ سٹرونگ ہو گیا، مضبوط ہو گیا ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور اللہ نے اپنی کلام کے ساتھ ان کو اور مضبوط کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہو گئیں، اور اس کا انہوں نے صلہ کیا دیا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو ان کے صلے سے محروم نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحبہ پھر اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ
جب اللہ کے گھر میں گئیں، وہاں پہنچیں، تو انہوں نے میسیج کیا کیا، جب میں صحت و سلامتی کی مضبوطی کے ساتھ جب وہاں پہنچی تو میں نے اللہ کے گھر کو دیکھتے ہی بے ساختہ اونچی آواز میں کہا، اللہ میرے شیخ کی، میرے استاد جی کی خیر کرنا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزا دے جو آپ نے مجھے اس قیمتی لمحات میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ یہ واقعہ میں کسی کو سنا رہا تھا رات کو، کسی پیارے کو، اور انہوں نے اس کے بدلے میں مجھے ایک شعر بھیجا۔ وہ شعر اتنا پیارا لگا مجھے، اور میری ٹیم کو اتنا پیارا لگا، اور میرے گھر والوں کو اتنا پیارا لگا کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک کئیوں نے وہ شعر یاد کر لیا ہے، اور کئی چھوٹے بچے یاد کر رہے ہیں۔ اور ٹیم نے وہ شعر میرے سامنے دیوار پر لکھ کے لگا دیا کہ یہ شیخ کو پیارا لگا ہے، اس لیے یہ شعر انہوں نے میرے چہرے کے سامنے لکھ کے لگا دیا۔ شعر کیا ہے؟ اسی ڈاکٹر صاحبہ کے واقعہ کے بارے میں ہی انہوں نے شعر مجھے یہ بھیجا ہے اپنی آواز میں۔ میں ان کی آواز میں تو آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ کہتی ہیں، سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت آ گیا ہے، گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ بہت اچھا لگا شعر، لیکن یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی حضرت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام شخصیت پرستی کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ کوئی بھی حضرت نہیں ہے، نہ میں حضرت ہوں نہ آپ حضرت ہیں۔ حضرت وہی ہے جس نے اللہ کو منا لیا، اللہ کو پا لیا اور تقوی اختیار کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں وہی معزز ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہاں پر نصیحت اس واقعہ کے بعد جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کا تو علاج کیا گیا تھا، اور اس میں وسوسے بھی تھے، اس میں بری خواب بھی تھیں، اس میں بہت کچھ تھا، ان کی لائف میں دردیں بھی تھیں، بہت کچھ تھا، شاید کوئی 15-18 کے قریب بیماریاں تھیں۔ تو شیطان کو پتا تھا کہ میں نے یہاں پر تو میں خواب دکھا نہیں سکتا، یا تو اس کی چال یہاں پر چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کو مینٹلی طور پر سٹرونگ کر دیا گیا تھا ڈاکٹر صاحبہ کو بری خوابوں کے حوالے سے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ان پر تو اثر نہیں کرنا، یا ان کو تو خواب دکھائی نہیں جا سکتی، تو ایسے رشتہ داروں کو خواب دکھا دی جو عمرہ پر ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کو یہ خبر دے دی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے جو پیارے ہیں کبھی کبھی وہ آپ کے بارے میں کوئی بری خواب دیکھتے ہیں، اور وہ آپ کو فوری طور پر آگاہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں سے کہیں کہ اگر کوئی بری خواب دیکھیں تو میرے چینل پر موجود بری خواب دیکھنے کے جو متوقع نقصانات ہیں ان کے ازالے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو 7 کام بتائے ہیں وہ یہ کام کریں، بجائے اس کے کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد وہ خبر وہ خواب اگلے تک پہنچائیں اور اگلے کا کانفیڈنس لیول 0 پر آ جائے، وہ بیماری کی طرف چل پڑے۔ یہ کون سی محبت ہے جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو؟ آپ کو چاہیے کہ اپنی خوابیں اپنے پیاروں سے کہیں کہ اگر کوئی بھی اپنے بارے میں یا کسی پیارے کے بارے میں کوئی بری خواب دیکھیں تو اس کا ازالہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، یا تو وہ رشتہ دار آپ سے محبت کرتے ہیں اور یا وہ حسد رکھتے ہیں، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ اگر محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے نام کا اللہ کے لیے صدقہ کریں گے، چاہے وہ 10 20 50 روپے ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ میرے اس پیارے کو کسی نقصان سے محفوظ رکھنا۔ یہ چیز اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور جو صدقہ خیرات ہوتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ کرتا ہے انسان کو۔ جب آپ 10 روپے 50 روپے 100 روپے اللہ کے راستے میں دیں گے اس کے لیے، صدقے کے لیے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے دیا کتنا ہے، یہ 50 روپے دیے اس نے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ خلوص کتنا ہے اس کے اندر، یہ جو اس نے
اس کی سلامتی کے لیے صدقہ کیا ہے، اس میں صدقہ کرنے والے کا خلوص کتنا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ وہ جو عورت تھی جس نے، جو ایک باغیہ تھی اور اس نے ایک کتے کو جو گلی مٹی کھا رہا تھا، اس کو شدت پیاس کی وجہ سے جب وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا تو اس کو اپنے دوپٹے سے اور جوتے سے کنویں سے پانی نکال کے پلایا تھا۔ اللہ نے اس کے خلوص کو دیکھا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کون سی برائی کی، کب کی، کتنی دفعہ کی، اللہ نے یہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے خلوص کو دیکھا۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ دیا کتنا، اللہ دیکھتے ہیں کہ خلوص کتنا ہے دینے والے کے ہاتھ میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں۔ اسی سلسلے میں قربانی کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو یہ خون نہیں پہنچتا ہے قربانی جو آپ کرتے ہو، اللہ کو تو تقوی اور پرہیزگاری اور آپ لوگوں کا جو خلوص ہے، اللہ کو تو اس سے سروکار ہے۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے کہیں کہ اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی بری خواب دیکھیں تو وہ اپنے تک رکھا کریں، ہمیں نہ بتایا کریں۔ اور اگر ان کو محبت ہے تو اس کو صدقہ کر دیا کریں۔ اگر ان کو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی انس ہے، محبت ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، چاہت ہے، پیار ہے، تو پھر وہ اپنی خواب کے دیکھنے کے بعد اس کا ازالہ کر دیا کریں، نہ کہ یہ سب کچھ وہ نہ کریں اور اگلے دن صبح اٹھ کر آپ کو کال کر دیں اور آپ کا کانفیڈنس لیول لوز ہو جائے، مینٹلی طور پر آپ اپسیٹ ہو جائیں کہ کسی نے مکے میں یہ خواب دیکھی ہے۔ مکے میں دیکھی ہو یا مکے سے باہر دیکھی ہو، اپنے عزیز و اقارب کو منع کریں۔ اس طرح کئی ہمارے پیارے ہیں، کسی کی کوئی بہن ہے، کسی کا کوئی بھائی ہے، کسی کی کوئی بھابھی ہے، وہ آپ کے بارے میں کوئی خواب دیکھتی ہے اور فوری طور پر آپ کو کنوے کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپسیٹ ہوتے ہو اور پھر بیماری میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ ان کو تو یہ خواب دکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ انہوں نے بری خوابیں دیکھنے کا جن چیزوں کا علاج کروایا تھا ان میں بری خوابیں دیکھنے کا بھی کروایا تھا، ان کو روکنے کے لیے۔ تو جب شیطان کی وہاں چال نہ چلی، اس نے کسی اور رشتہ دار کو جا کے دکھائی کہ یہ اس کو صبح خبر دیں گے اور وہ بیمار ہو جائیں گی اور آ کر ویل چیئر پر عمرہ کریں گی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کی چالوں کو کیسے ہم کامیاب ہونے دیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ یہ تمہارا شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی سمجھ کے رکھنا کہ اس کی چال کہاں کہاں آپ کے سامنے آتی ہے، اس کی چالوں کو ختم کرنا۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اس کی چالیں ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، ان کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اسی وجہ سے یہ دیکھیں نا سورۃ ناس، یہاں پر ایک رشتہ دار کیا رول ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو بری خبر کے بارے میں، اور وہ جو خبر ہے، وہ جو خواب ہے، وہ آپ کو وسوسوں میں ڈالتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ رب الناس جو کہ لوگوں کا رب ہے، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، رب ہے، الہ الناس وہی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں جو معبود برحق ہے، وہی الہ ہے۔ کن چیزوں سے پناہ میں آتی ہوں؟ کن چیزوں سے پناہ میں آتا ہوں؟ ان جنات سے جو ہمارے مائنڈ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا، یہ صرف انسان ہی نہیں، یہ شیطان، یہ جنات ہی نہیں ہوتے، بلکہ انسان بھی اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من الجنۃ والناس، جو ان جنات سے بھی اور ان انسانوں سے بھی جو ہمارے مائنڈ کو اپسیٹ کرتے ہیں، ہمارے سینوں کو اپسیٹ کرتے ہیں وسوسے ڈال کر، یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں یہ جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنے پیاروں سے کہیں اس طرح کی خوابیں آپ کے ساتھ نہ ذکر کیا کریں، میرا رب آپ سب کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ جی، عمر میں نے کتنی ہے؟
मेरी उम्र है 27 साल। जी। मैंने शादी से पहले ख्वाब देखा था कि मेरे अब्बू घर में एक घोड़ा लेके आए हैं। वो सफ़ेद रंग का घोड़ा है और मेरे अब्बू वो घर से दाखिल होने वाला दरवाज़ा है उसके पास उसको बांध देते हैं। फिर रात के टाइम उसको वो सारे सहन में सोए होते हैं और मेरी चारपाई के पास ला के उसको बांध देते हैं। तो जी। मेरे दिल में खौफ आता है और रौब भी होता है मेरे दिल में कि मैं ये मुझे कुछ कह ना दे, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहता। जी। वो घोड़ा बहुत सफेद होता है, रोशन उसका रंग होता है। जी। बस इतना ही ख्वाब है मेरा। इस्तिखारा किया था आपने, उसके बदले में ख्वाब आई थी या वैसे आई बेशक थी? वैसी आई थी। आपकी शादी आपके रिश्तेदारों में हुई थी? नहीं, गैरों में हुई है, आउट ऑफ फैमिली। ओके। शादी में और मंगनी के दरमियान में काफ़ी टाइम था कुछ? 2 साल थे। 2 साल थे। ये आ रहा है, ये आ रहा है कि शादी और मंगनी के दरमियान में लंबा टाइम था थोड़ा। आपके वालिद साहब ने आपके लिए, अच्छी ये बताइए, एक और बात बताइए, आपके खामंद का रंग गोरा है? जी ये बात कन्फर्म है? जी। जी। ये जो घोड़ा है ये आपका खामंद है? अच्छा। जी। और इसके साथ आपके वालिद साहब ने मंगनी की आपकी और 2 साल का टाइम यानी कि लंबा टाइम गुजारा और फिर आपके साथ निकाह किया। जी। और वो उसको आपकी चारपाई के साथ में, चारपाई का ताल्लुक मियाँ बीवी के रिलेशन के साथ होता है, और अच्छा। वो आपका जो खामद है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए खैर की। और आपके वालिद साहब का ये जो डिसीजन है, इस शरीके सफ़र आपके लिए, इस इंसान को बतौर शरीके सफ़र मुंतखब करना आपके वालिद साहब का अच्छा फ़ैसला था। ठीक आप है। जो है ना, वो एक तो आप डर और ख़ौफ में जल्दी चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको डर और ख़ौफ था, पता नहीं मेरा शरीके सफ़र कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पता नहीं कैसा मेरे साथ बिहेव करेगा, लेकिन वो जी सब कुछ एक खौफ था। अल्लाह ने जी। आपको अच्छा खामद अता किया है। जी। जी। और ये ख्वाब अल्लाह आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो, उस मुश्किल वक्त में जब आप खौफ में थी और सब कुछ चल रहा था, तो अल्लाह ने आपकी मदद नहीं की थी एक अच्छा शरीक सफ़र आपको देकर। जी। तो आपने अल्लाह का शुक्र बढ़ाना है। आपके खामद ठीक। एक अच्छे इंसान है ना, जी। जी। तो ये सब कुछ आ रहा है। और उनको समझने समझाने में आपने किसी खौफ में नहीं जाना। वो मेहरबान इंसान है, माशाल्लाह तबारकल्लाह, अच्छे किरदार का मालिक है, बहादुर ठीक। इंसान है। ठीक है। ठीक। जी। जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मुल्तान से। ये बहुत अच्छी ख्वाब है बेटा, आपकी बहुत अच्छी ख्वाब है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र बढ़ाना। जी ठीक है शेख साहब, खुश बहुत शुक्रिया। खुश हो गई हो ये ख्वाब सुनकर? जी। जी। माशाल्लाह, अल्लाह उसमें और खैर डाले आपके खामत में और आमीन आपके अंदर में, आमीन आपकी ज़िंदगियों में खैर डाले। ठीक आमीन। है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्र 22 साल, गैर शादीशुदा हूँ। जी। ये मैंने देखा कि मैं ऊपर अपने कमरे में हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जैसे कोई दावत वगैरह है। नीचे आती हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे घर में कोई दर्द होने लगा है। एक तरफ आदमी हजरात हैं, एक तरफ हम ख्वातीन हैं। आराम से तो बात करें, साफ आवाज में, आराम से, हौसले से बात करें। ठीक है। दावत है तो जैसे आप नीचे आई हो, फिर हाँ जी, वो मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको तंग ना करूं। आपको मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, आपको आज़ादी है, आराम से बात करें हौसले के साथ। मैं हाँ आपको ठीक है। डांटूंगा भी नहीं, किसी को नहीं डांटूंगा, आप बात करें। जी। जब खाने का टाइम होता है तो मेरे हाथ में ना एक मछली का बोटी होती है, तकरीबन हाथ की। आपके हाथ तो में मैं क्या होता खाती है? मछली का गोश्त होता है। मछली का? वो मैं बहुत मजेदार होता है, थोड़ा सा रह जाता है ना, तो मैं महसूस करती हूँ कि ये ठंडा हो गया है। तो मेरे पास जो हीटर पड़ा होता है उसके अंदर से ना आग वक्त वक्त से ऊपर आप ऊपर आराम निकलती से है। बात करें और फसी ज़बान में बात करें। हर जुमला मुझे जब पूछना पड़ेगा तो फिर मैं गर्म होता हूँ। जब मैंने अच्छा आपको जी। आज़ादी दी कि आपने आराम से हौसले से बात करनी है, तो फिर उसी तरह ही आप बोलती जाएंगी, तो फिर ठीक नहीं है ना। मुझे बार बार क्यों समझना क्यों पड़े मुझे? आपके माफ हाथ में कीजिए, लेकिन मछली का आपकी गोश्त है। आगे? आपकी आवाज भी थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोल दीजिए।
آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ میں نے آپ کو ٹائم دے دیا اور آپ کو میں نے کہا کہ آپ آرام سے بات کریں. جی ٹھیک ہے. تو مچھلی کا گوشت آپ کے ہاتھ میں پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نا کافی ٹھنڈا ہو گیا, میں اس کو کھاتی ہوں, تھوڑا سا رہ گیا ہے نا, تو میں کہتی ہوں اس کو گرم کرتی ہوں. تو پاس میں ایک ہیٹر ہوتا ہے, اس کے اندر سے آگ تھوڑی وقفے وقفے سے اوپر ہو کر نکل رہی ہوتی ہے, تو میں نا اس کے پاس کرتی ہوں, اچانک سے آگ آ جاتی ہے اور وہ سارا کا سارا جو چھوٹا سا ٹکڑا رہتا ہے تو وہ جل جاتا ہے. میں کہتے ہیں یہ تو جل گیا, تو میری نا بہن ساتھ ہوتی ہے, تو وہ اس کو ٹکڑا لے لیتے, کہتے ہیں یہ جل گیا, اسے مزید آگ کے قریب کرتی ہے اور لے کے اس کو اٹھنے لگتی ہے, تو اس کے بالوں پہ لگنے لگتا ہے. میں کہتی ہوں زبان سے تمہارے میرا بال خیال ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے, فصیح زبان میں آرام سے بات کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کی بات ہے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ آرام سے بات کرو سمجھا کے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. 5 دفعہ آپ کو بولا ہے تو آپ سمجھتی نہیں ہو اس بات کو. آپ کا ہر جملہ مجھے دوبارہ پوچھنا پڑ رہا ہے. آپ کی بہن نے وہ ٹکڑا پھر اس ہیٹر کے پاس کیا, پھر کیا ہوا؟ وہ نا ٹکڑا اور زیادہ جو ہے ہیٹر کی طرف لے کر جاتی ہیں, اس کو مزید جلانے لگ جاتی ہیں,